بعد الحمد والصلاة نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کی فطرت میں شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان کے خمیر میں شامل، غرض کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو، جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الفت، محبت اور یہ ساری چیزیں موجود نہ ہوں، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اصل مسلمان کی نشانی اور مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، بھلے وہ عملاً جتنی مرضی کوتاہی کرتا ہو، اعمال کے اعتبار سے جتنا مرضی کمزور ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات کے اعتبار سے وہ جتنا کمزور ہوگا، لیکن جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آئے گی تو وہ آپ کی الفت اور محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ اور بات صرف مسلمان کی حد تک نہیں، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی شخصیت کو اتنا خوبصورت بنایا کہ دنیا کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ اس کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جو اس بات کا دعوے دار ہو کہ دنیا کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابھی منبر تیار نہیں ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر تیار کر کے دیا اور آپ اس منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ رونے کی آواز آئی ہمیں۔ اب سوال یہ کہ رو کون رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جس ستون کے ساتھ آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کھڑے ہو کر، اس ستون سے آواز آ رہی ہے رونے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس پہ رکھا اور وہ خاموش ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب آپ منبر پر تشریف فرما کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے، میں اس غم اور جدائی میں رو رہا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ میرا تعلق تھا، وہ آپ میرے اوپر حق دست شفقت رکھا کرتے تھے، اب میں اس سے محروم ہو گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی حضرت شیمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن ہیں، ان سے کہا کہ آپ یہ بکریاں چرا کے لاؤ۔ تو جیسے بچے بعض دفعہ کسی بات پہ ضد کر جاتے ہیں، تو کہا کہ اماں جان آج میں نے نہیں جانا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بیٹا اب میں بھی بوڑھی اور آپ کے والد بھی بوڑھے، اب یہ کام تو آپ کو کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اچھا، میں ایک شرط پہ جاتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجو۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تو چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، آپ ان کو سنبھالو گے یا بکریوں کو؟ تو حضرت شیمہ نے جواب دیا کہ اماں، جب یہ میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے تو بکریاں سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے میرے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹا وہ کیسے؟ یہ تو معصوم بچہ ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، پھر ساتھ ساتھ بکریاں بھی سنبھالنا پڑتی ہیں، اور بکری عموماً تھوڑا شرارتی جانور ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جب میں اکیلی ہوتی ہوں تب یہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جب میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے
تو حالات اس سے مختلف ہوتے ہیں. بڑا امن اور سکون کے ساتھ میں اپنے سارے معاملات کر کے آ جاتی ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑا حیران ہو کے پوچھا بیٹا وہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ اماں جان جب میں اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کے چلتی ہوں تو بکریاں جلدی جلدی گھاس چر کے جہاں میں بیٹھی ہوتی ہوں اور گود میں اپنے بھائی کو سلا کے اس کا چہرہ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو یہ بکریاں جلدی سے چر کے اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہے اور یہ ہمارے ارد گرد آ کر گول چکر میں بیٹھ جاتی ہیں اور میرے ساتھ میرے بھائی کو دیکھنا شروع کر دیتی. جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں, نباتات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی تو خمیر اور فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہی ہے. عملاً بھلا وہ جتنا کمزور ہوگا لیکن رسول اللہ کے محبت میں وہ کبھی کمزور نہیں ہوگا. وہ سدا بہار اس کا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے لبریز اور جوان رہتا ہے. اور ایک اور چیز, اور جب میں اپنے بھائی کے ساتھ لے کے چلتی ہوں پھر مجھے دھوپ بھی تنگ نہیں کرتی, مجھے سایہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں جہاں کھڑی ہوتی ہوں بادل آ کر ہمارے اوپر سایہ کر دیتا ہے. اصل میں وہ ساری برکتیں اور بہاریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی. ایک بڑا عجیب معجزہ لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں دشمنوں کے نرغے میں پھنس گیا, اب ان کی تعداد ہزاروں میں اور میں اکیلا. قریباً 6 گھنٹے میں ان کے ساتھ لڑائی کرتا رہا. اللہ نے مسلمان کا رعب تو کافر کے دل میں رکھا ہے اور پھر وہ مسلمان جو ڈائریکٹلی ہے صحابی رسول بھی ہے, صحابی رسول, پھر اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا اور اس کا رعب اور دبدبہ کافر کے دل میں کتنا ہوگا. 6 گھنٹے کی لڑائی کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا تھک گیا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تیز دوڑے اور کافر کے نرغے سے نکلے, لیکن گھوڑا تھک گیا. اب وہ اس طرح کی اس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے. تو میں نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ اگر تو نہیں دوڑے گا اور کم ہمتی دکھائے گا, بزدلی دکھائے گا, کہ میں روزہ اطہر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تیری شکایت کروں. میرے یہ الفاظ تھے. گھوڑے نے وہ دوڑ لگائی کہ کافر دیکھتا رہ گیا کہ گھوڑا گیا کدھر ہے, اور ہم بڑی آسانی سے کفار کے نرغے سے نکل آئے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہ آپ سے ہر چیز محبت کر رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو رسول اللہ سے الفت نہیں ہے, محبت نہیں ہے. اور جہاں تک حضرات صحابہ کا تعلق ہے, سبحان اللہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات بڑی اہم ذمہ داری سونپی کہ اے علی ہم تو جا رہے ہیں ہجرت کر کے, اور میرے پاس امانتیں ہیں کافروں کی, اور آپ نے صبح اٹھ کے یہ ساری کی ساری امانتیں کافروں کو دینی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت دیکھیے کہ بظاہر بڑا مشکل کام کہ کافروں کے پہرے میں سونا, باہر سارے کافر کھڑے اور حضرت علی اندر, خدا نہ خواستہ وہ اندر بھی آ سکتے تھے, لیکن اپنی جان اس کی پرواہ نہیں کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں مغلوب ہو کر آپ کے بستر پر تشریف فرما اور سوئے کہ صبح اٹھ کے یہ ساری کی ساری امانتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی میں ان کافروں کو ان کے حوالے کر دوں گا. یہاں پہ عجیب چیز دیکھیے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کر دی, اور اللہ نے اپنی امانت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی. پھر ابوبکر کی قسمت پہ ناز کیوں نہ کوئی کرے,
نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اور زیادہ محبت کیوں نہ کی جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ کہ رات کو گشت کر رہے ہیں، اچانک ایک بڑھیا کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس بڑھیا نے کہا کہ کون؟ فرمایا کہ عمر امیر المؤمنین۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جب تک آپ دروازہ نہ کھولے گی تب تک نہیں بتاؤں گا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ امیر المؤمنین عمر کو مجھ سے کیا لینا دینا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اچھا آپ دروازہ تو کھولے۔ جیسے دروازہ کھولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے زمین پہ بیٹھ گئے اور وہ بڑھیا کہنے لگی کہ امیر المؤمنین آپ یہاں تشریف رکھے چارپائی پہ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک عرض ایک گزارش آپ سے ہے، اگر وہ مانے گی تو چارپائی پہ بیٹھوں گا، مگر میں زمین پہ بیٹھ رہا ہوں۔ تو اس بڑھیا نے پھر پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ عرض تو کریں، آپ فرمائیں تو صحیح۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جو آپ اشعار پڑھ رہی تھی وہ میں باہر کھڑے سن رہا تھا، آپ کا جو آخری شعر ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دو آپ۔ اس بڑھیا نے کہا کہ وہ کون سی ترمیم ہے؟ وہ اپنے شعر میں کون سی تبدیلی لے کے آؤں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اماں جان، جو آپ نے اپنے آخری شعر میں یہ کہا ہے کہ اللہ قیامت والے دن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھے کرنا، اے بڑھیا اپنے ساتھ عمر کو بھی شامل کر لے، جہاں تو نے اپنا نام رکھا ہے وہاں عمر کا بھی نام رکھ لے۔ اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور بھی حضرات صحابہ آپ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے گھر سے چلے، حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدمین مبارک ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بعض صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، عثمان قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے، قدمین شریف کی طرف دیکھ رہا ہے عثمان، ہم چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ عثمان کو آج کیا ہے؟ جب سے آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تب سے آپ کے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جب تک آپ عثمان کے گھر نہیں پہنچے، جب تک آپ یہاں تشریف نہیں رکھی آپ نے، تب تک عثمان آپ کے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے عثمان آج کیا مانچ رہا ہے؟ آپ میری قدموں کی طرف کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آج جب میں نے آپ کی دعوت کا ارادہ کیا تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم شریف پڑیں گے میرے گھر تک، میں اس خوشی میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ یا رسول اللہ، جب آپ گھر سے چلے اور میرے گھر تک پہنچے، میں نے آپ کے سارے قدم ان کو شمار کیا اور ان کو گنا، اب جتنے آپ کے قدم ہیں اتنے غلام میں آزاد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پھر کیا کہنا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہ ہجرت کی رات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا فوراً دروازہ کھول دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران کہ اے ابوبکر، آپ نے تھوڑا سا بھی سکوت نہ کیا، تھوڑا سا توقف؟ بندہ پوچھتا ہے کون ہے دروازے پہ؟ جیسے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے کھول دیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر اس سے انسان بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جس سے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کی قلب کیفیات کو اور تغیرات اور تبدلات کو انسان سمجھتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے چند دنوں سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی قریب کچھ دنوں کے اندر ہی آپ کو
ہجرت کا جو ہے وہ حکم ہو جائے گا کہ آپ ہجرت کریں۔ یا رسول اللہ جب سے میرے دل پہ اس بات کا کھٹکا ہوا ہے، جتنی راتیں بھی گزری ہیں میں ایک رات بھی نہیں سویا، اور اس خوف سے نہیں سویا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ آئے اور آپ کو چند سیکنڈ کے لیے کھڑا ہونا پڑے۔ اس لیے میں ساری کے ساری رات جاگ کے گزار دیتا ہوں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے فوراً میں دروازہ کھولوں۔ اور آگے دیکھیے کتنا مبارک گھرانہ اور کتنی مبارک شخصیت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اکیلا ابو بکر خدمت نہیں کر رہا، اپنے سارے کے سارے گھرانے کو خدمت پہ لگا دیا۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ عبد الرحمن کفار میں آپ نے رہنا ہے، اور مجھے سارے دن کی جو خبریں ہیں رات کو مجھے آ کر آپ نے وہاں بتانی ہے، غار کے اندر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے۔ وہ سارے دن کی جاسوسی کے کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کیا پلان کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا پلان آپ نے مجھے وہاں غار میں آ کے بتانا ہے۔ اب بیٹے کی ذمہ داری بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب خود تو خدمت کر ہی رہی ہیں، اپنے بیٹے کو بھی خدمت پہ لگا دیا، اور غلام سے کہا کہ یہ بکریاں ہیں ان کو سارا دن چراؤ، اور چرانے کے بعد رات کو دودھ اس کا پہنچانا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ نے کھانا بنانا ہے، کھانا بنا کے اپنے بیٹی اسما سے کہا کہ آپ ابھی معصوم ہو، چھوٹی ہو، آپ پہ کوئی شک نہیں کرے گا، آپ نے یہ کھانا اس غار کے اندر ہمیں پہنچانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مقدر پہ انسان صدقے جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی خدمت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی لگا دیا، غلام کو بھی لگا دیا، بیوی کو بھی لگا دیا، بیٹی کو بھی خدمت پہ لگا دیا۔ سارا گھرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی شدید محبت کر رہے ہیں، اور سارے کا سارا گھرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے۔ جب چندے کا اعلان ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا جو مال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر کوئی چیز گھر میں بھی چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ کے آیا ہو۔ دیواروں پہ ہاتھ مارا کہ کوئی سوئی باقی نہ رہے، اور جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کر یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور ٹاٹ کا لباس پہنا۔ جب آپ ٹاٹ کا لباس پہن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تو جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ ان اللہ یقرأ السلام علی ابی بکر، اللہ ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں، اور ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اے ابو بکر اس حال میں خوش ہو کہ نہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، اللہ سمانی، اللہ سمانی، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا، میرا نام لے کے پوچھا کہ ابو بکر خوش ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، آپ کا نام لے کر اللہ نے پوچھا کہ کیا ابو بکر خوش ہے؟ تو دوستو بزرگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت اللہ نے ایسی بنائی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتی۔ نباتات کیا، جمادات کیا، حیوانات کیا، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور مسلمان کی تو خمیر اور مسلمان کی فطرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے تابعداری کریں، کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات، اس کے اعمال، اس کی سب چیزیں میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی زندگی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ۔